محترم ناظرین، انشاءاللہ آج ہم درود تاج کے بارے میں سنیں گے کہ درود تاج کے کیا فضائل ہیں۔ درود تاج بے پناہ فیوز و برکات کا منبع ہے۔ درود تاج کے بے شمار فیوز و برکات ہیں اور خصوصیت کے ساتھ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا محبوب وظیفہ ہے۔ کثیر صوفیاء اور اولیاء نے یہ درود پاک خود بھی پڑھا اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ اس درود پاک میں ایک اسپیشل خصوصیت ہے، ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو میں آخر میں بتاؤں گا، جو میرے اپنے تجربے ہیں وہ پھر آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر اس درود پاک کو کوئی روزانہ 100 بار پڑھے، درود تاج کو اگر کوئی روزانہ 100 بار پڑھے اور 3 سال تک یہ معمول رہے تو وہ شخص صاحب کشف ہو جائے گا، یعنی 3 سال سے پہلے صاحب کشف ہو جائے گا۔ اور اگر ساری زندگی یہ عمل جاری رکھے تو وہ صاحب روحانیت بن جائے گا، کیونکہ درود پاک قلب کی صفائی کے لیے نہایت ہی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو وہ اس درود پاک کو یعنی درود تاج کو شب جمعہ 170 مرتبہ پڑھے اور 40 جمعہ تک یہ عمل جاری رکھے، انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اسی طرح جو عورت اولاد سے محروم ہو اور امید نہ ہو اولاد کی، اس کے لیے 21 خرموں پر 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے اور ہر روز 1 خرمہ اس کو کھلائے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس کو نیک فرزند عطا ہوگا۔ تو محترم ناظرین، درود تاج کے بارے میں میرے اپنے جو تجربے ہیں عملیات کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر ہم عموماً جو سنیں گے تو خصوصیت کے ساتھ ہم عملیات کے حوالے سے سنیں گے۔ عملیات میں کوئی عامل اگر بطور دم استعمال کرے تو درود تاج کیسے کام کرے گا، اور کیا جنات اور جادو کو ختم کرنے کے لیے کسی مریض کے جسم سے نکالنے کے لیے بھی درود تاج استعمال کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ تو محترم ناظرین، جیسے ہم نے پچھلے شب جمعہ سنا تھا کہ اپنے جسم کو جادو جنات سے صاف کرنے کے لیے ایک مریض کے لیے جو عامل نہیں ہے، سب سے آسان، بہتر اور مضبوط وظیفہ درود پاک ہے۔ عامل کے لیے بھی یہی ہے، لیکن عامل دوسرے اوراد بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عام مریض جو ہے اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے، کیونکہ درود پاک کے ذریعے جب کوئی اپنا علاج کرتا ہے تو اس کے جسم والے جنات
مزاحمت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی دوسرے ورد سے اگر آپ اپنا علاج کریں گے تو اندر کے جو جنات ہیں وہ مزاحمت کریں گے، اور مزاحمت کی وجہ سے پھر مریض کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا علاج خود کر سکے۔ اب اگر کسی دوسرے کو دم کرنا ہے، خواہ عامل کرے یا عام شخص کرے، تو اس کے لیے بھی درود شریف ہی بہتر ہے دم کرنا۔ اب بظاہر سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ذکر اللہ عز و جل کے ذکر میں جلال ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنے میں جمال ہے۔ تو درود پاک سے جنات کی لڑائی کیسے ہوگی؟ جنات کو جسم سے کیسے نکالیں گے؟ درود پاک تو جمال ہی ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ درود تاج جنات کو نکالنے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے ایک بہترین اور مضبوط وظیفہ ہے۔ میں خود اپنے دم میں پہلے بہت ساری پڑھائیاں کرتا تھا حاضر کرنے کے لیے، لیکن اس وقت اگر جنات کا مریض میرے سامنے آ جائے اور میں درود تاج پڑھنا شروع کروں تو درود تاج ابھی آدھے تک نہیں پڑھا ہوتا کہ جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے مریضوں پر بھی جنات حاضر ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو جنات ہیں کسی بھی دم والے کے سامنے ظاہر یا حاضر نہیں ہوتے۔ کسی جگہ میں دم کر رہا تھا تو 11 سال میں جس بھی عامل نے دم کیا تھا کبھی کسی کے سامنے وہ جنات حاضر نہیں ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دم کرنے والا ان کے گھر سے نکلتا تو پھر وہ ایک ساتھ گھر کے 2 یا 3 افراد پہ حاضر ہو کر ہلا گلا شروع کرتے اور گھر والوں پہ ہنستے کہ دیکھو ہم ان کے لیے حاضر ہی نہیں ہو رہے، تم ہمارا کیا کرو گے؟ کوئی دم والا ہمارا کیا کر سکے گا؟ لیکن الحمدللہ جب میں نے درود تاج پڑھنا شروع کیا تو درود تاج پڑھتے ہی وہ جنات حاضر ہو گئے۔ تو اگر کوئی درود تاج کا عامل بننا چاہے تو 2 طریقے ہیں جسے میں نے آزمایا ہے اور الحمدللہ مفید پایا ہے۔